بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں گھر کے اندر یا بازار یعنی دکان وغیرہ میں نماز پڑھنے سے 25 گنا ثواب زیادہ ملتا ہے، کیونکہ جب کوئی شخص تم میں سے وضو کرے اور اس کے آداب کا لحاظ رکھے، پھر مسجد میں صرف نماز کی غرض سے آئے تو اس کے ہر قدم پر اللہ تعالیٰ ایک درجہ اس کا بلند کرتا ہے اور ایک گناہ اس سے معاف کرتا ہے۔ اس طرح وہ مسجد کے اندر آئے گا، مسجد میں آنے کے بعد جب تک نماز کے انتظار میں رہے گا اسے نماز ہی کی حالت میں شمار کیا جائے گا، اور جب تک اس جگہ بیٹھا رہے جہاں اس نے نماز پڑھی ہے تو فرشتے اس کے لیے رحمت خداوندی کی دعائیں کرتے ہیں۔ اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اے اللہ اس کو بخش دے، اے اللہ اس پر رحم کر، جب تک کہ ریح خارج کر کے وہ فرشتوں کو تکلیف نہ دے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے غلام خالد بن اسلم کہتے ہیں کہ میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ جا رہا تھا کہ ان سے ایک اعرابی یعنی دیہاتی ملا اور آیت کریمہ والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، جو لوگ سونے اور چاندی کو خزانہ بنا کر رکھتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں صرف نہیں کرتے، کے متعلق ان سے پوچھنے لگا کہ اس سے کون لوگ مراد ہیں؟ تو ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا، جس نے اسے خزانہ بنا کر رکھا اور اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی تو اس کے لیے ہلاکت ہے۔ یہ آیت زکوٰۃ کا حکم اترنے سے پہلے کی ہے۔ پھر جب زکوٰۃ کا حکم اترا تو اللہ تعالیٰ نے اسے مالوں کی پاکی کا ذریعہ بنا دیا۔ پھر وہ دوسری طرف متوجہ ہوئے اور بولے، اگر میرے پاس احد کے برابر سونا ہو جس کی تعداد مجھے معلوم ہو اور اس کی زکوٰۃ ادا کرتا رہوں اور اللہ کے حکم کے مطابق اس کو استعمال کرتا رہوں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔